حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موطا امام مالک لکھی انہوں نے، جب آپ کے وصال کا ٹائم آ گیا، آپ کا آخری ٹائم آ گیا، آپ کے شاگرد ہیں حضرت یحییٰ بن یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہیں۔ 120 علماء حضرت امام مالک کے شاگرد حضرت امام مالک کے پاس بیٹھے ہیں، 120 علماء حضرت امام مالک کے پاس بیٹھے، اور حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت یحییٰ بن یحییٰ مصمودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بار بار آ رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا بیٹھتے کیوں نہیں یحییٰ؟ تو کہنے لگے میں اس لیے نہیں بیٹھتا کہ امام مالک دنیا سے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی آخری نظر مجھ پہ پڑ جائے، اگر آخری نظر مجھ پہ پڑ گئی یہ تو بخشے ہی ہیں، اس نظر کے صدقے اللہ میرے بھی سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس عالم دین کی، حضرت امام مالک کی آخری نظر مجھ پہ پڑ گئی تو میری بخشش ہو جائے گی۔ اب سنیے گا ذرا، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا آپ کی کیسی کیفیت ہے، آپ کس کیفیت میں ہیں، اس ٹائم پہ کیا حالت ہے؟ تو آپ فرمانے لگے موت آ گئی، اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا۔ حاضرین نے کہا حضور آپ کے اندر کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا میں اولیاء کی محفل کی وجہ سے خوش ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرات انبیاء کے بعد علماء سے زیادہ کوئی شخص اللہ کو پسند نہیں ہے۔ 120 عالم دین میرے ارد گرد بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہے ان کی برکت سے خدا مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما دے گا۔ یہ حضرت امام مالک کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب لکھی ہے، حدیث کی سب سے پہلی باقاعدہ کتاب لکھنے والے حضرت امام مالک ہیں، جن کی کتاب موطا امام مالک ہے، جو ہمارے مدرسے میں ابھی کلاس میں چل رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث کی کتاب روئے زمین پر جو باقاعدہ کتاب لکھی گئی موطا امام مالک، وہ حضرت امام مالک نے لکھی۔ وہ 120 عالم دین ان کے پاس ہیں، اور وہاں پر بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے گی۔ اور آگے سنیے گا، ان لوگوں نے کہا کہ حضرت تھوڑا ہمیں بھی کو جاتے وصیت کر جائیں، جاتے کو نصیحت کر جائیں۔ میں احباب اور نوجوانوں سے مخاطب ہونے لگا ہوں، ہمیں بھی کوئی وصیت کر جائے۔ تو آپ فرمانے لگے سنو میں نے وصیت کیا کرنی ہے، میں تمہیں ایک حضرت ربیع سے حدیث مروی ہے، ربیع ایک بزرگ کا نام ہے، ایک حدیث بتانے والے محدث کا نام ہے، کہتے حضرت ربیع سے ایک حدیث مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی بندے نے کسی دوسرے کو نماز کے مسائل بتائے، توجہ چاہوں گا میں، اگر کسی بندے نے دوسرے کو نماز کے مسائل بتائے تو یہ روئے زمین کی ساری دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ آپ کسی کو بتا دیتے ہیں سجدہ کیسے کرنا ہے، آپ کسی کو بتا دیتے ہیں رکوع کیسے کرنا ہے، آپ کسی کو بتا دیتے ہیں وضو کیسے کرنا ہے، آپ کسی کو بتا دیتے ہیں تحیات کیسے پڑھنی ہے، آپ کسی کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے سلام کیسے پھیرنا ہے، تو روئے زمین کی ساری دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور اسی حدیث میں آگے ہے، اسی روایت میں، کسی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا، دینی مسئلہ ہے، کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اس کا حج کا مسئلہ ہے، اس کا کوئی دیگر کوئی دین کے متعلق کا مسئلہ ہے، کسی کی دینی الجھن دور کر دینا، کسی کو دینی طور پر کوئی مسئلہ ہے حل کر دینا، کسی کو دینی طور پر طالب علم پڑھ رہا ہے، اسے کوئی مسئلہ آ گیا، آپ اس کا مسئلہ حل کر دیں۔ آپ حافظ قرآن بچہ بن رہا ہے، آپ اس کو کوئی مسئلہ آ گیا بیچ میں، آپ اس کا مسئلہ حل کر دیں۔ عالم دین بن رہا، راستے میں رکاوٹ آ گئی، آپ رکاوٹ دور کر دیں، اس کے دین میں آنے والی الجھن، دینی مسئلے میں آنے والی الجھن کو دور کر دیا۔ سنیے گا، اور دل اجازت دے تو سبحان اللہ بھی اس پہ کہہ سکتے ہیں سن کر، کسی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا 100 حج کرنے سے بھی افضل ہے۔ اب مسئلہ سمجھ رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں دینی الجھن، آپ نے کسی کے جوتے ہی سیدھے کر دیے، وہ جوتے اتار کے گئے تھے کلاس میں، سیدھے نہیں پڑے تھے، آپ نے جوتے سیدھے کر دیے، بھی آؤں گے تو سیدھے سیدھے لب جائیں گے، آئیں گے تو سیدھے سیدھے مل جائیں گے، سبحان اللہ۔ اور اگلا سنیے گا اس حدیث پاک کا ٹکڑا، اس روایت کا، ابن شہاب زہری، ان کا بھی کچھ حصہ اس حدیث میں موجود ہے، انہوں نے روایت کی اپنی سند سے، وہ کہتے ہیں کسی بندے کو دینی مشورہ دے دینا،
دین کے بارے میں مشورہ دے دینا، یار یوں پڑھ لے، ابھی یہ پڑھ لیا، اب یہ پڑھ لے، یہ کتاب ہو گئی، اب یہ کتاب کر لے، اچھا اب یوں ہو گیا مسئلہ تو یوں حل کر لے۔ کسی کا کوئی دینی مسئلہ حل کر دینا، دینی مشورہ دے دینا، بلکہ دینی مشورے کے اندر رشتہ کرنا بھی آ جائے گا، بتا دینا فلانی جگہ رشتہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دینی مشورے میں رزق حلال کا بتانا بھی آ جائے گا۔ دینی مشورے میں کسی کو یہ بھی بتا دینا، یار فلانی جگہ جمعہ پڑھ لینا، ذرا مسئلہ صحیح سمجھ آ جائے گا، یار فلانی جگہ فلانے عالم سے مسئلہ پوچھ لینا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ دینی مشورے ہیں۔ کسی نے آپ سے کہہ لیا یار فلانے بندے نے طلاق دے لی ہے، اس کا حل کیا، اس کو ٹھیک جگہ بتا دینا، فلانی جگہ پوچھ لے، مسئلہ ٹھیک حل ہو جائے گا۔ یہ سارے دینی مسئلے۔ کسی بندے، کسی طالب علم نے پڑھنا شروع کیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کو سمجھا دیا، یہ پڑھ لے، پھر یوں پڑھ لے، پھر یہ کر لے، پھر یہ پڑھ لے، کامیاب ہو جائے گا۔ دینی مشورہ دے دینا، یا رسول اللہ اس کا ثواب کتنا ہے؟ کہ جس نے کسی اپنے بھائی کو، مسلمان کو دینی مشورہ دیا، اللہ اسے 100 غزوات میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ 100 غزوات میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا امام یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں جب آپ نے یہ 3 باتیں کہی ہیں اور آخری باتیں آپ کی زندگی کی، اس کے بعد آپ نے بات کوئی نہیں کی، آپ کی روح نکل گئی۔ کہتے ہیں نا فلانا بندہ سجدے میں تھا، اس کی روح نکل گئی، فلانا رکوع میں تھا، اس کی روح نکل گئی، فلانا نماز پڑھنے گیا، روح نکل گئی، فلانا جمعہ پڑھنے گیا، روح نکل گئی، فلانا کام کر رہا تھا، روح نکل گئی۔ اللہ کرے ایسی موت آئے کوئی، سجدے میں روح نکل جائے، رکوع میں روح نکل جائے، اللہ کے گھر میں روح نکل جائے، لیکن اس کے وقتوں پہ بھی قربان جائیں کہ قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا اور روح نکل جائے، اس کی قسمت پہ بھی قربان جائیں۔ کوئی دین کا کام کر رہا تھا، روح نکل جائے۔ اس لیے کہتے ہیں جب گناہ کرو تو ڈرو کہیں اس حالت میں روح نہ نکل جائے۔